السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسی وفادار بیوی کی کہانی ہے جس نے شوہر کی محبت میں ہر حد پار کر دی۔ اس نے مر کے بھی دکھا دیا، لیکن شوہر نے بے وفائی کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ کہانی میں شروع کرتی ہوں۔ اس کا نام سدرا تھا۔ وہ ایک سانولی سلونی سی پرکشش لڑکی تھی۔ وہ جب شادی کر کے آئی بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر اس کے برعکس بہت اسمارٹ تھا اور شہر کا نامی گرامی بہت بڑا وکیل تھا۔ وہ بظاہر خوش تو نظر آ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ خوش نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ حسن پرست تھا۔ اسے سانولی سلونی لڑکیاں پسند نہیں تھی، لیکن سدرا بہت زیادہ خوش تھی اپنے شوہر کو پا کر۔ وہ اس کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ہر حال میں خوش رہے۔ بظاہر تو گھر میں خوشگوار ماحول تھا، چونکہ بہت زیادہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مشہور وکیل بھی تھا۔ جو کیس اس کے پاس آ جاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہار جائے۔ خیر، ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ سدرا اپنے شوہر کی بہت زیادہ اطاعت گزار تھی۔ اسے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ رنگت سانولی تھی، لیکن بہت زیادہ پرکشش تھی۔ شوہر بھی اس کے ساتھ بظاہر خوش رہ رہا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، گھر میں سب کچھ تھا۔ شادی کو 6 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 بچوں کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ سدرا بہت زیادہ خوش رہتی تھی اور شوہر بھی، لیکن اسے اندر ہی اندر ایک کسک تھی، چونکہ وہ حسن پرست تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری بیوی کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ جیسے تیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہا تھا، لیکن کبھی زبان سے اقرار نہیں کیا۔ وہ بیوی کو بھی خوش رکھتا تھا۔ اسے زندگی کی ہر سہولت اس نے مہیا کر دی تھی۔ چونکہ وکیل تھا، اس کے پاس ہر طرح کے کیس آتے تھے۔ اسی دوران اس کے پاس ایک کیس آیا جو کہ خلا کا تھا۔ لڑکی نے چہرے پر نقاب لیا ہوا تھا، 2 بچے اس کے ساتھ تھے۔ اس کے ہاتھوں سے اس نے محسوس کر لیا کہ لڑکی خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً چائے منگوائی اور اس نے جیسے ہی اپنا چہرے سے نقاب ہٹایا چائے پینے کے لیے، تو وہ جو وکیل تھا اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس نے یہ تمنا کی کہ کاش میری اس سے شادی ہو گئی ہوتی، چونکہ وہ حسن پرست تو بہت زیادہ تھا۔ اس کے پاس جو کیس آیا، وہ لڑکی بھی سیٹسفائی تھی کہ اب یہاں سے ممکن ہی نہیں کہ مجھے ناکامی ہو۔ کیس 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اسے اپنے شوہر سے خلا ہو گئی۔ اب اس وکیل نے اس لڑکی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، تحفے تحائف لے جاتا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا۔ اس طرح محبت کا آغاز ہو گیا اور محبت کا انجام شادی پر ہوا اور اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب چونکہ اس کی بیوی اس سے بہت محبت کرتی تھی، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 4 بچوں کا باپ مجھ سے بے وفائی کرے گا اور وہ دوسری شادی کرے گا۔ اس وکیل کی شادی میں جو اس کا دوست شامل ہوا تھا گواہ کے طور پر، اس نے ہی پہلی بیوی کو دوسری شادی کی تصویر بھیج دی۔ جیسے ہی اس کی پہلی بیوی کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع ملی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ 4 بچوں کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ شوہر گھر پہ آیا تو بیوی نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم 4 بچوں کے باپ ہو، تم نے مجھ سے بے وفائی کی، بچوں کا اب کون ہے؟
تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حسن ہی پسند تھا، میں چاہتا بھی تھا کہ میری بیوی گوری چٹی ہو، تم چونکہ سانولی ہو، مجھے گوری چٹی لڑکیاں ہی پسند تھی، اس لیے مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑی۔ اس کی بیوی چپ ہو گئی۔ اب وہ زیادہ وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گزارتا تھا، کبھی ہفتے میں 1-2 بار گھر آ جاتا، لیکن اس نے کبھی اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتی تھی، اپنے بچوں کا اور بیوی کا اسی طرح خیال رکھتا تھا جیسے وہ پہلے رکھتا تھا، لیکن ٹائم وہ نہیں دے پاتا تھا، وہ زیادہ وقت دوسری بیوی کے پاس ہی گزارتا تھا۔ بیوی اس سے شکوہ کرتی جب بھی وہ آتا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہیں بچوں کا تو خیال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ دوسری بیوی کے عشق میں گرفتار تھا، وہ پہلی بیوی کا کوئی خیال نہ کرتا، بس لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ بیوی لاکھ شکوے شکایتیں کرتی، وہ پلٹ کر کوئی جواب نہ دیتا اور خاموش ہو جاتا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر اپنے دوسرے گھر چلا جاتا۔ یہ دوریاں بڑھنے لگی، بیوی کی شکایتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ بیوی کسی طرح باز نہیں آ رہی، اس نے اپنے پہلے گھر میں آنا بہت کم کر دیا، زیادہ وقت دوسری بیوی کے پاس ہی گزارتا تھا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور اس کے ہاں پہلے بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں مان رہا، بہت تقاضا کیا کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن وہ نہیں مانا اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنے پہ ضد تھا، تو اس نے گھر میں آنا کم کر دیا۔ اب پہلی بیوی نے چپ سادھ لی تھی جب اس نے دیکھا کہ ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، وہ بس بچوں کی تربیت کر رہی تھی، ان کی پرورش کر رہی تھی، پڑھا لکھا رہی تھی، اس نے شوہر پہ توجہ دینا کم کر دی۔ شوہر جب بھی گھر آتا تو زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، بیوی بھی اپنے بچوں میں لگی رہتی اور شوہر پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ ہاں ایک بات جو تھی وہ یہ کہ وہ اب زیادہ تر سفید کپڑوں میں رہتی تھی۔ شوہر شکوہ بھی کرتا کہ تم سفید کپڑے پہنے رکھتی ہو، تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ بڑا بچہ اکثر کہتا کہ بابا، امی جمعرات کو اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہیں اور جمعے کی صبح کو آتی ہیں۔ باپ نے کوئی توجہ نہ دی، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن شوہر سویا ہوا تھا تو بیوی خواب میں آئی، کہنے لگی کہ تم نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے تو مر کے بھی تم سے وفا نبھائی ہے، میں مر کے بھی تمہارا نام نہیں بھولی، آج تک میں تمہارا نام لے کر ہی مری ہوں اور تمہیں یاد کرتی ہوں، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی، یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں میرا نہیں تو بچوں کا تو خیال ہونا چاہیے، اب دیکھو میں مر گئی ہوں اور تم میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے، اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں۔ شوہر نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو ایک دم فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ مجھے کیسا خواب آیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو مرے ہوئے دیکھا۔ خیر وہ اگلے دن صبح ہی اپنے پہلے گھر میں آیا، بیوی اسی طرح سفید ڈریس میں چل پھر رہی تھی اور بچوں کے پاس بیٹھی انہی سے باتیں کر رہی تھی۔ شوہر کو تسلی ہو گئی، لیکن جاتے جاتے کہنے لگا کہ تم رنگین کپڑے بھی پہنا کرو، جب بھی میں آتا ہوں تم سفید کپڑوں میں ہوتی ہو۔ اب وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر وہ بیوی خواب میں آئی اور کہنے لگی کہ مردے بھی کبھی رنگین کپڑے پہنتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے تمہاری خاطر جان دے دی ہے، تبھی تو میں سفید کپڑوں میں ہوں، تم ابھی تک مجھے نہیں پہچان سکے، میری محبت کی انتہا دیکھو اور تم اپنی بے وفائی کی انتہا دیکھو۔ اب شوہر کو تھوڑا تھوڑا سا کچھ محسوس ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ میری بیوی دنیا سے نہ چلی گئی ہو۔ وہ تسلی کرنے کے لیے آیا۔ اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا اور گھر میں چاروں طرف اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہ کس نے اگربتیاں جلائی ہیں،
بچوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جلائی۔ ماں کا پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو بڑے بیٹے نے کہا کہ امی ہر جمعرات کو اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہیں اور جمعے کو صبح ہی آ جاتی ہیں۔ اب اس نے تعقب کیا کہ اگر بتیوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، جہاں سے تیز آ رہی تھی وہ اسی طرف ہونے لگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اگربتیوں کی خوشبو کی طرف، اور جیسے ہی یہ خوشبو تیز ہو رہی تھی اسے یہ تہہ خانے سے خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تہہ خانے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور اگربتی کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تہہ خانے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو دھڑکتے دل کے ساتھ اگربتی کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ اس نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، خوشبو اور زیادہ تیز ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک اور سیڑھی پہ قدم رکھا۔ خوشبو اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی تو میرا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ اندرونی طور پر تو وہ بھی بیوی سے پیار کرتا تھا، آخر وہ بھی اس کے 4 بچوں کی ماں تھی۔ خوف اس قدر تھا کہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ پسینے میں شرابور سیڑھی پہ سیڑھی قدم نیچے رکھتا جا رہا تھا۔ خوشبو تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ وہ وحشت کی تصویر بنا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن آخر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو یہ معمہ کیسے حل ہوگا۔ مجھے میری پہلی بیوی ہمیشہ خواب میں مری ہوئی کیوں نظر آتی ہے، اور میں جب گھر میں بھی آتا ہوں تو وہ سفید ڈریس میں ہی کیوں ہوتی ہے۔ آخر اس نے تمام سیڑھیاں پار کر لی اور جیسے ہی وہ تہہ خانے میں پہنچا تو اس کے یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور جانے کب سے وہ اسی حالت میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ایک وحشت کی تصویر بنا کھڑا دیکھتا رہا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ تو یہ آج کی کہانی یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔